پاکستان زندہ باد، پاکستان 24 نیوز کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن ہوسٹ مبین یوسف۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے پاس موجود ہیں جنہوں نے فاؤنڈیشن ایسی پریپیئر کری ہے کوارنٹائن کے دوران، جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جیسے انہوں نے اپنے اس میچ سے قائد اعظم ٹرافی کے، جس میں انہوں نے 9 وکٹس لی تھی، اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کے لیے ایک ہوپ بنے تھے، اسی طریقے سے اس عوام کے لیے ہوپ بننے جا رہے ہیں جو اپنے ویلفیئر کے کام سے، کیونکہ اور اس کے علاوہ پاکستان کے شان ہیں۔ رومان رئیس ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ رومان بھائی، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر، کیونکہ ٹائم از منی۔ بالکل ایسا ہی۔ باقی آپ کو اپریشیٹ کریں گے سر کہ آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے سر؟ سر میری اس کے پیچھے صرف ایک سوچ ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، انسانیت کو ہی ہم نے سب سے پہلے پیورٹی دینی ہے، کیونکہ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے گھر جا کے دیکھا ہے لوگوں کا بہت برا حال ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کا جو ڈیلی ویجز والے تھے، جو مزدور طبقہ تھا ہمارا، اور ایسے لوگ جن کی تنخواہیں 10,000 12,000 15,000 تھیں، جو اوبر چلانے والے تھے، جو رائڈرز تھے بائکیا کے یا کریم کے، واٹ ایور جو بھی تھے، تو بہرحال ان لوگوں کا بہت برا حال ہے، اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یار پوری ٹیم مل کے کہ کسی طرح ان کو پورا کر دیں، ان کے 20-25 دن کا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور راشن ڈرائیو بھی ہم نے کی ہے، ہم لوگ تقریباً لاک ڈاؤن جب 23 مارچ کو سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے 5 دن کے بعد ہم نے اس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج الحمدللہ 1 مہینہ 5 سے 6 دن گزر گئے، اور ہم تقریباً کوئی ہزاروں کی تعداد میں فیملیز کا راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ اور اب افطار کا بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے، ہم نے 3-4 ایکٹیویٹیز کی ہیں، جو کہ ہم نے فوڈ ڈرائیو بھی کی ہے، ہم نے گھروں میں جا کے کچی آبادیوں میں کھانا بھی دیا ہے، اور آگے ہمارا اب یہ پلان ہے کہ ہم ساتھ ساتھ رمضان کے راشن بھی دیتے رہیں، فوڈ ڈرائیو بھی دیتے رہیں۔ اور اب دیکھیں، میرا ایک میسیج ہے، ایک انیشیٹو بھی ہے کہ پرسنلی پہلے میں نے خود ہی لیا ہے کہ یار عید آ رہی ہے، اور آئی تھنک عید جو ہے نا وہ بڑی ایک ایسی ہمارا تہوار ہے کہ جس میں ہم لوگ بہت خوشی سے مناتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری میٹھی عید ہوتی ہے، اور وہ بچوں کی عید ہوتی ہے کہ بچے عیدی بھی لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے ماموں، اپنے چاچا، اپنے تایا، اپنی پھپھیاں، اپنے خالوں سے۔ لیکن اب سچویشن کچھ اور ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے کافی ساری پرابلمز آئی ہیں، نہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، نہ لوگوں کے پاس کھلانے کو کچھ ہے کہ وہ مہمانداری میں کچھ کھلا سکیں، تو یہ بڑی فکر کھا رہی ہے میرے دل کو بھی، کیونکہ میرا خود ایک ایک ایسی میں فیملی سے بلانگ کرتا ہوں کہ جہاں ہمارے یہاں مہمان نوازی کو زیادہ ہی ہوتی ہے، اور اس سال مجھے یہ فکر ہے کہ یار نہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے نہ ہم ان کے گھر جائیں گے، تو سلسلہ کیسے چلے گا۔ اور دیکھیں، عید بچوں کی ہوتی ہے تو بچے عید پہ اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، نئے سوٹ پہنتے ہیں، تینوں دن ان کو ہر چیز الگ الگ چاہیے ہوتی ہے، چوڑیاں، جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ہماری، وہ چوڑیاں بھی پہنتی ہیں، مہندی بھی لگاتی ہیں، تیار ہو کر جاتی ہیں اپنے چچاؤں سے، تایاؤں سے، ماموں سے ملنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے انیشیٹو لیا اس سال کہ ہم آخری عشرے میں انشاءاللہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ فیملیز کے گھر جائیں گے اور ان کو گفٹ دیں گے اس چیز کا کہ ہم ان کے بچوں کو کپڑے بھی دیں گے، ہم کچھ لیڈیز سوٹ بھی دیں گے، کچھ ہم جینٹ سوٹ بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چوڑیاں، مہندی، اس طرح کے جو بھی عید سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں وہ ہم دیں گے۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی کامیاب بنائیں۔ باقی اللہ مالک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اس کام کو کرنے میں اللہ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اللہ نے بہت برکت ڈالی۔ ہم 30 راشن سے شروع ہوئے تھے کہ ہم نے صرف 30 بیگز راشن تقسیم کرنا شروع کیا تھے، اور آج ماشاءاللہ ہزاروں میں کی تعداد میں ہم راشن بانٹ چکے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے، لیکن امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہمیں ڈونیٹ کریں گے اور لوگ ہمیں اسپانسر کریں گے چیزوں کو، جو بچوں کے کپڑے ہیں یا جو ہیں،
اور انشاءاللہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوں گے. باقی رومان بھائی میں نے خود پرسنلی ایک چیز دیکھی کہ آپ ہوسٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں. مطلب کہ کہیں ایسا آنے والے وقتوں میں ارادت تو نہیں ہے کہ آپ ہوسٹنگ کی طرف بھی آئیں سر؟ نہیں, ویسے میری ہوسٹنگ میں نے کہاں کی ہے مجھے یہ خود یاد نہیں آ رہا. ہاں, ایک آدھ دفعہ چینل پہ انہوں نے کروا دی تھی. ہاں بالکل ایسے ہی. دیکھیں کہ کوئی کام کو آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو لیڈ تو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو سامنے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے. اور ہم ایز اے کرکٹر ہمیں اندازہ ہے, کیونکہ میں پروفیشنل ایک کرکٹر ہوں, تو ہمیں لیڈ کرنا پڑتا ہے ہر چیز میں, چاہے ہماری بالنگ ہو, بیٹنگ ہو, فیلڈنگ ہو یا ڈریسنگ روم کا ماحول ہو, ہمیں لیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہی چیز ہے کہ یار میں نے ہی شروع کیا تھا تو میرے ساتھ لوگ جڑ گئے, میرے تمام دوست, اور ماشاءاللہ اتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی. اور اللہ پاک ان لوگوں کو ہمت دے جو میری ٹیم کے اندر ہے, کیونکہ یہ بیچارے آفس بھی جاتے ہیں, آفس جانے کے بعد واپس آتے ہیں اور یہاں آ کے افطار کے بعد راشن پیک بھی کرتے ہیں, ڈیلیوری بھی دیتے ہیں, اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں فوڈ ڈرائیو کے وہ چیزیں وہ سب میں پارٹ لیتے ہیں. تو آئی تھنک میری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ ایسا کام ہے. مجھے کرکٹ سے جو ابھی کرکٹ جیسے نہیں ہو رہی ہے تو مجھے فیل نہیں ہو رہا کہ یار میں کرکٹ کے انوائرمنٹ سے دور ہوں. آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں ایک ٹیم ایفرٹ ہے اور سارے لوگ مل کے ایک اسکواڈ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ رومان بھائی, آپ نے کراچی سے علاوہ بھی اب باہر جا کے بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسپیشلی جو امپائرس تھے, جو گراؤنڈ کا اسٹاف تھا, آپ نے وہاں پہ بھی دیا, کیونکہ ان کی ہوپ تھی, ان کی ہوپ آپ بنے, کیونکہ اور بھی کرکٹرز کام کر رہے ہیں. تو آپ نے لالہ سے تو نہیں یہ سب چیز سیکھی سر, مطلب اس کے لحاظ سے؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, شاہد بھائی کا جو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن ہے انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ یار کیسے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اور جتنا میں پرسنلی شاہد بھائی کو جانتا ہوں, شاہد بھائی نے ہمیشہ بہت اپنے ینگسٹرز کو سپورٹ کیا ہے. اسپیشلی مجھے تو بہت سپورٹ کیا ہے. میرا T20 ڈومیسٹک کا ڈیبیو ہی نہیں کپتانی میں, اور جس طرح وہ اب ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, آئی تھنک بہت زبردست کام ہے. اور یہ ایگزامپل سب سے پہلے سیٹ کی تھی عمران خان نے, ایک کینسر کا ہاسپٹل بنا کے شوکت خانم کے نام سے, جو انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بنایا تھا. آئی تھنک دیکھیں ایسے کام انسان کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے اور آپ دنیا میں بھی اپنی جو ہے نا وہ نیکیاں کمائیں. تو میرا بھی یہ کوئی پلان تو نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی کرکٹ چھوڑ کے فاؤنڈیشن بنا لوں گا یا چیریٹی کرنا شروع کر دوں گا. یہ جو مشکل حالات کرونا کی وجہ سے لوگوں پہ آئے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں کھڑا رہوں اور لوگوں کی خدمت کرتا رہوں. اور اس کے بعد دیکھیں میرا کرکٹ کیریئر ابھی باقی ہے, 7-8 سال کا کیریئر ہے آلموسٹ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آرام سے اچیو کر سکتا ہوں. اور مجھے پوری فوکس ہے کہ میں کسی طرح اچھی پرفارمنس کر کے ڈومیسٹک کرکٹ میں پاکستان ٹیم میں واپس آؤں, کیونکہ میں جب پاکستان ٹیم سے باہر ہوا تھا تو میں پرفارمنس پہ نہیں, انجری کی وجہ سے باہر ہو گیا تھا. اور اب میرے پاس ٹائم ہے کہ میں اپنے آپ کو پروف کروں دوبارہ کہ میں فٹ ہوں اور میری پرفارمنس میں اچھی کروں تاکہ مجھے لوگ دوبارہ پاکستان ٹیم میں دیکھیں. رومان بھائی, اس کے علاوہ اس ڈرائیو کو چلاتے ہوئے آپ ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں, ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ نے بہت بڑی ٹیمز کو بھی لیڈ کرا, تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ سیم ویسے ہی چل رہا ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہے؟ ہیومینٹی کا الگ ہو گیا, آپ جب گراؤنڈ لیول پہ کھیلتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹیم ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے, یہاں پہ آپ لیڈ کر رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کرکٹ میں تو ہم صرف کرکٹ کے لیے فائٹ کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کہ یار ہمیں جیتنا ہے یا ہم نے اپنی اچھی پرفارمنس کرنی تاکہ ہم ٹیم میں رہیں. لیکن یہ جو کام ہے نا ہیومینٹی کا, اور اس سچویشن میں آئی تھنک اس وقت جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی یا تمام NGOs, وہ اپنی جان کا رسک لگا کے کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ کام میرے خیال سے زیادہ بڑا ہے بنسبت کرکٹ کھیلنے کے. کرکٹ ہم جب کھیلتے ہیں تو ایک انوائرمنٹ ہی الگ ہوتی ہے, انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے. اور آئی تھنک یہ جو کام ہے اس میں اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی ہوئی ہے. اور مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمارے لڑکے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اتنا پیشنس نہیں ہے کہ ہم کسی لوگوں کی باتوں کو ہم برداشت کیسے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال رہا ہے. کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں نا, اس میں یہی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے, اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پیشنس رکھنا ہے اس کی چیز کے لیے کہ اگر کوئی بندہ اب جیسے مثال ہے, دیکھیں ہمارا کام اتنا بڑے پیمانے پہ نہیں ہے, ہمارے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑیاں ہم اسی میں راشن ڈالتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ریکویسٹ ایک دن کی 150 آ رہی ہیں, ہماری کیپیسٹی ہم صرف 70 یا 80 یا 100 کرتے ہیں. تو وہ جو 50 لوگ بیچارے پینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں نا, وہ بے بسی سے ہمیں میسج کرتے ہیں نا, تو ان کا غصہ بھی جائز ہے کہ یار انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہیں, تو یار کیا کرنا چاہیے. اب اگر ان کا غصہ وہ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے, یا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں, ٹیکل کریں, اور ان کو ایک امید دلائیں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. تو یہی کوشش ہے, اور تمام لڑکے بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ریکویسٹیں آ رہی ہیں اب تک کوئی الحمدللہ کمپلین نہیں ہے. اور دیکھیں دیر سویر ہو جاتی ہے, ہم بھی انسان ہیں,
ہماری بھی فیملی ہے, ہم لوگ بھی تھک رہے ہیں, ہم انسان ہیں, مشین تو ہے نہیں کہ ہم نے ایک ریکویسٹ دی اور ہم فوراً پہنچ گئے. تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کریں. بالکل, یہ ہمارے کمانڈنگ لیڈر ہیں اس ٹائم پہ. آپ جیسے فرنٹ لائن ہیروز ہیں جن میں ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, پولیس ہیں, تو لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی انہی پہ آپ انحصار کرو. آپ رومان بھائی جو شان پاکستان ہیں, جو اس طریقے سے کام کرے, ایک این جی او کے لحاظ سے ایک ان عوام کی آواز بن رہے ہیں جن کو ضرورت ہے. آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. رومان بھائی کا ساتھ دیں, ہمارے لوگ کا ساتھ دیں, یہاں کی فاؤنڈنگ ٹیم کا ساتھ دیں, اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. رومان بھائی کی جو لوگ کوآپریٹ کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.